मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। न्यूज़ की दुनिया एचडी के साथ मैं हूं राजा उमर। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं गुजरात से, जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुजरात में चीफ ऑफिसर बल्दिया मलिक अबरार के ज़ेर एहतमाम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्समा और मीनार पाकिस्तान के मॉडल की शानदार इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। मेहमान खुसूसी DC गुजरात सफदर हुसैन विर्क और मुस्लिम लीग कॉफ गुजरात के रहनुमा अली अबरार जोड़ा ने फीता काटकर इफ्तिताह किया। तकरीब में गुजरात की खूबसूरती में इंतजामिया का साथ देने वाली शख्सियात को तारीफी इसनाद दी गई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को अपने फराइज मनसबी बतरीके अहसन अदा करने पर शील्ड दी गई। तकरीब में सहाफियों समेत शहर भर की मुमताज सियासी, समाजी व कारोबारी शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर DC गुजरात सफदर हुसैन विर्क और अली अबरार जोड़ा ने गुजरात की खूबसूरती में अपना किरदार अदा करने वाली शख्सियात की खिदमत को सराहा और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। पेश खिदमत है प्रोग्राम के लाइव मनाजर। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे फैलाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। छोटे भाई मैं तमाम आने वाले मेहमान खुसूसी हजरात और डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए जनाब चीफ ऑफिसर मलिक अबरार साहब को दावत देता हुए आए और उनका शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर जनाब सफदर विर्क साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इत्मीनान करके मुझे ये काम सौंपा कि आपने MC के जो हालात हैं उसको बेहतर करना है। और आज मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ। तो मुझसे उन्होंने निशानदेही की चीज़ों की कि जहाँ पर हमारी कमी थी, जिससे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला कि कहाँ कमी और कहाँ कोताही है, अदरवाइज़ कभी भी मुझे इन चीज़ों का इल्म ना होता। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने ये बैचलर की ब्यूटिफिकेशन का बेड़ा उठाया तो मैंने सर से डिस्कस किया तो पहले तो मुझे काफ़ी नाकामी हुई, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलते गए और काफ़ी ज़्यादा लोग अब मेरे साथ अटैच हो गए सिलसिले में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास
फंड ज़्यादा हो गए हैं, काम कम हो गया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये आप लोगों के पैसे थे, आप लोगों के डोनेशन थे जिससे हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें किसी को कोई ममानत नहीं है कि कोई बंदा इसमें अपना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जो भी चाहे जब भी चाहे जब जैसे चाहे ये हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। कोई बंदा चाहे जो सी जगह को भी चाहे वो हमसे चौक ले ले, अपने नाम से उसको डेवलप करे, कोई रोड ले ले, रोड को अपने नाम से डेवलप कर ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम तैयार हैं, हमारे पार्क्स हैं, पार्क्स भी इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो उनको ओन करे। इसकी वजह यह है कि एमसी के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इस चीज़ को कैटर कर सके। इसके लिए हमें आप जैसे मुहैया हजरात की ज़रूरत है जो आगे बढ़ें। चाहे एक पार का एक जो पोर्शन है वही ले लें, एक दीवार ले लें, हमें खुशी होगी वो हम उस दीवार को भी उनके नाम से डेजिग्नेट कर देंगे। और इस दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा अपनी जो मेरी बजले की टीम है, थैंक यू वेरी मच। ये आपके बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं कामयाब होता। मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जनाब चीफ ऑफिसर साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और आपने देखा कि जो चीज़ें आपने की हैं वो आपके सामने आपको नज़र आ रही हैं। और मैं जनाब एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर साहब आपके भी तवज्जो दिलाऊंगा कि जितने कॉरपोरेशन में एक्सपेंडिचर अभी तक हुए हैं वो पेनाफ्लेक्स में नोटिस बोर्ड पे वेज़ा कर दिए गए हैं पब्लिक के लिए, मीडिया के लिए। इसी तरह से जो हमने म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़ थी उनको जो सेव करके उनकी चार दीवारी की है वो हमारे म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन ने उनका अखबार इश्तिहार भी भेज दिया है, ये क्रेडिट उनको जाता है। इसी तरह से जो गाड़ियों के टायर वगैरह बदलते थे वो भी चेंज करके गाड़ियों के नंबर्स वो भी अवेजा कर दिए गए हैं। इसी तरीके से वापडा वाले हमसे 6 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे थे कि आप हमारे डिफाल्टर हैं। ये हमारे सब इंजीनियर अवैस साहब हैं, उनकी और एमओआई साहब की काविश से वो हमारे 10 करोड़ के डिफाल्टर निकल आए हैं। तो इसी तरह से जो पेट्रोल है उसके अंदर हमारे जो अरशादुल्लाह साहब हैं उन्होंने और उनकी टीम ने और एमओ सर्विसेज ने बड़ी मेहनत की है। वो 2 करोड़ 10 लाख से 90 लाख 1 करोड़ महाना पे पहुंच गया है। तो ये इसी तरह हमारी जो टीम है वो काम कर रही है। और अभी कुछ एमसीज ऐसी हैं जो बड़ी हैं वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल पहुंच चुके हैं कि हम ये काम भी करेंगे और मजीद रिकवरी भी, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब ने अभी रिसेंटली जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेके कॉरपोरेशन की मावनत की है, इंशाल्लाह मजीद रिकवरी भी हमारे खजाने में इंशाल्लाह जल्द जमा हो जाएगी। इसी के साथ मैं अभी हाफिज अकील जलील साहब को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब ग्रामीण हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर पर मीडिया हजरात का, जिन्होंने आज इस खूबसूरत मंज़र को अयां करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब का विज़न था कि अपनी ज़ात से बालातर होकर अवाम की खिदमत करनी है दिन रात, इसी तरह हमारे वफाकी वज़ीर चौधरी सादिक हुसैन और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन साहब ने भी हमें यही बताया कि अपनी ज़ात से बालातर होकर आपने हमेशा अवाम की खिदमत करनी है। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा सदर विरक साहब जो DC गुजरात हैं कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया गुजरात की बेहतरी के लिए, गुजरात को अच्छा माहौल फराहम करने के लिए, और उसमें मुकम्मल किरदार अदा किया मलिक इब्रार साहब ने जो CO ज़िला कौंसिल भी हैं, CO MC भी हैं। आपको खुद देखना पड़ेगा कि गुजरात इस टाइम कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। मैं लास्ट विजिट मेरा था 14 अगस्त 2023 को, पहला विजिट था MC का, जिधर एक केक की सेरेमनी करनी थी। उस वक्त मैं इधर आया था और इधर हालात ऐसे थे कि अंदर आने को दिल नहीं करता था। और आज इनिशिएटिव जो चौधरी सादिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, सदर विरक साहब और मलिक इब्रार साहब ने लिया है, वो आपको डिफरेंस आज नज़र आ रहा है कि आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और गुजरात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आप सबके नोटिस में ये चीज़ ज़रूर लाऊंगा
کہ ہمیشہ ایمانداری اور جو پازیٹو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیے جاتے ہیں یا کام کیے جاتے ہیں وہ بولے نہیں جاتے، نظر آتے ہیں. تو آج ہمارے وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، صوبائی وزیر چودھری شافع حسین اور ہمارے ہر دل عزیز صدر ورک صاحب جن کی محنت سے آج گجرات ترقی کی طرف گامزن ہے، اور اس کا میں شکریہ ادا کروں گا خاص طور پر صدر ورک صاحب کا کہ جنہوں نے عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیا، اور اس کا پس منظر یہی ہے کہ آج آپ جب موجود ہیں اس کی بہتری دیکھ لیں، گجرات کی سڑکوں کی بہتری دیکھ لیں، گجرات کے چوکوں کی بہتری دیکھ لیں جو 30 سال سے بالکل ایک تزلزل کی طرف نیچے کی طرف گامزن تھا، اور آج ڈی سی صاحب اور ایک سیاسی بہترین قیادت کی وجہ سے اوپر کی طرف گامزن ہے. اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہر اخراجات کو کم کیا ہے. یہ وہی ایم سی تھا جس کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور آج الحمدللہ یہ اپنا ہر ایکسپینس خود بیئر کر رہی ہے، اور الحمدللہ گجرات کی بہتری کے لیے دن رات کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ پبلک پارٹنرشپ، انہوں نے بہتر کہا کہ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے ہی سارے کام کیے جا رہے ہیں، گجرات کو خوبصورت بنانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں. میری جیسے ہی چودھری صالح حسین صاحب کی ہدایت اور چودھری شافع حسین صاحب کی ہدایت کے مطابق، ڈی سی صاحب کے انیشیٹو کے مطابق ہم لوگ گجرات میں بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ گجرات کے پارکس کو ایکٹیویٹ کیا جائے، گجرات میں چلڈرن اینڈ لیڈیز پارک کو ڈیولپ کیا جائے، اور گجرات کے لوگوں کو بہترین ماحول دیا جائے. جس طرح اس بار پہلی بار عید پہ ایک گالا لگایا گیا جم خانہ کے ساتھ ہی، اور ایک پارک میں ایک لوگوں کو ایک اچھی موومنٹ دی گئی، اچھا ماحول دیا گیا، اور لوگوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا. تو ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ گجرات کی بہتری کے لیے ہم سارے مل کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ آنے والے وقت میں گجرات کا نام پنجاب کے پہلے ضلع میں آئے انشاءاللہ. تھینک یو. میں بلا طویل علی برار جوڑا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں کو السلام علیکم. آج کی جو تقریب ہے اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ صرف ایک یہ قائد کا مجسمہ ہم نے اس کی انسٹالیشن نہیں کی، اس لیے کہ ہمارے جو قائدین ہیں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین، ان کے ویژن کا آپ کو ایک آئیڈیا عوام کو پہلے بھی تھا، کافی لوگوں کو اب اور مزید ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی ادارے کی کامیابی جو ہے وہ صرف عمارتوں سے، ان چیزوں سے نہیں ہوتی، وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر سے ہوتی ہے. اس کی کامیابی جو ہے اس کا پیمانہ آپ اس کے ایڈمنسٹریشن سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحبان کا جو ویژن ہے گجرات کے لیے وہ تو لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا. جو سب سے بڑا تحفہ انہوں نے گجرات شہر کو دیا وہ میں سمجھتا ہوں وہ ڈی سی گجرات صفر حسین کی جو ہے وہ صورت میں دیا ہے. اور صفر حسین ورک صاحب جو ہیں انہوں نے جو کام کیا ہے، آگے سے ملک ابرار صاحب جو ہیں وہ گجرات میں آگے، تو ایڈمنسٹریٹر جو بلدیہ گجرات کے ہیں، جو ضلع گجرات کے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تحفہ ہے ہمارے قائدین کی طرف سے، کیونکہ ان کے ویژن کے مطابق یہ انہوں نے صبح شام شب روز ایک کیا ہوا ہے، اور ہر قسم کی جو چیزیں اس کے اوپر ان کی نظر. جیسے ملک صاحب بات کر رہے تھے گجرات کے کارپوریشن کی، اور حافظ جلیل صاحب کہہ رہے تھے واقعی ایسے حالت تھی، ہم آتے تھے گجرات کارپوریشن میں آنے کو دل نہیں کرتا تھا، بہت زیادہ برے حالات تھے، اور ہمیشہ سے ہماری بھی شکایت ہوئی ہے، وہ صفائی کے متعلق ہو، ہوا وہ سیوریج کے متعلق ہو، یا عملے کے رویے کے متعلق ہو. اور ملک ابرار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چند ہی ماہ کے عرصے میں، قلیل عرصہ میں بہت بڑی ایک جو ہے انقلابی تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئے. اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، پھر کسی وقت اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. صفر حسین ورک صاحب کا میں دلی طور پر مشکور ہوں کہ جس طرح سے ہمیشہ انہوں نے اچھے ہر پازیٹیو کام کو انکریج کیا، اور کوئی مونیومنٹس کی انسٹالیشن ہو، کوئی روڈ ہو، جب بھی میں ان کے پاس گیا ہوں، اور کوئی گلی کی گرل کیوں نہ لگانی ہو، کوئی پلی ٹوٹی ہو، انہوں نے کبھی ماتھے پہ شکل نہیں ڈالا. اسی وقت کوشش کی ہے کہ میرا کام جو ہے جلد از جلد ہو جائے، کیونکہ وہ عوام کا کام، ہم عوام کے نمائندے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے آئے. لہٰذا جو ایک پبلک پارٹنرشپ والی بات ہے، دیکھیں یہ ہم کوئی انتظامیہ پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ہم اپنے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. گجرات شہر میں اگر کوئی مونیومنٹ لگتا ہے، کسی کی چوک میں کسی اچھی چیز کی تنصیب ہوتی ہے، اگر فٹ پاتھ بنتے ہیں، گرین بیلٹس بنتی ہیں، تو یہ گجرات شہر کا فائدہ ہے، آپ کا اور میرا فائدہ ہے.
تو یہ ہم قطعاً نہ سوچیں کہ ہم انتظامیہ کو فیور دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو فیور دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ گجرات کی جو عوام ہے, یہ جسے سب جانتے ہیں کہ کڈنی سینٹر میں بھی جس طرح سے انہوں نے کام کیا, اور بھی کئی ایسے عزیز بھٹی ہاسپٹل ہے, رشیدہ صفی جو ہے ٹرسٹ ہے, اب ان کو سب پتہ ہے کہ گجرات کے لوگ فلانتھراپی میں پیچھے نہیں رہتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو صحیح پلیٹ فارم مہیا کیا جائے, صحیح چیز کی نشاندہی کی جائے, اور وہ لوگ پھر اس کے اندر کام کرتے ہیں. یہ آپ نے اپنے گلی محلے انتظامیہ کی جو بازو بننا ہے, اور اپنے گلی محلوں کو خود بھی ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم حاضر ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کرنے کو, ان کے اپنے شہر کو بہتر بنانے کے لیے ہم وقت جو ہے اویلیبل ہیں. اور ہمارے جو قائدین ہیں ان کا بھی یہی ویژن ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ گجرات شہر جو ہے وہ ترقی کرے اور یہ صحیح معنوں میں بگ سٹی بنے. کیونکہ صرف بگ سٹی کا نام لے لینا یہ آسان نہیں ہوتا, اس کے اندر بڑی ساری اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. ہمارے شہر کے سیویج کا مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا, کوڑے کا مسئلہ بھی آج تک حل نہیں ہوا, ہم سیویج اور کوڑے سے نکل ہی نہیں پا رہے. تو بگ سٹی کا جو ہمارا خواب ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے آپ کو ایک متحد قیادت, اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسی قیادت کے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو, وہ کام کر رہی ہے, اس کی ضرورت. باقی میں یہاں پہ اس تقریب کی وساطت سے ڈی سی صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک پروجیکٹ ذہن میں ضرور رکھا جائے, اور ہم مل کے اس لیے کوشش کریں کہ جو MC گجرات ہے, اب یہ شہر کے بیچوں بیچ آ گئی ہے, ایئرپورٹ پہ کی پراپرٹی ہے, اگر اس کو باہر کی اچھا آفس بنا کے وہاں پہ شفٹ کیا جائے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی ساری جگہ ہے یہ کمرشل یوز میں آ کے MC کو جو ہے وہ ریونیو جنریشن میں فائدہ دے گی. جو اس کا ایک ڈیفیسٹ تھا لاس کا فائنینشیل, جو کہ ملک صاحب نے کافی حد تک کور کیا, وہ بڑا بہتر ہو جائے گا, وہ مثبت ہو جائے گا بہت زیادہ. MC نہ صرف ادھر سے پارکنگ پلازا بنا سکتی ہے, شاپس بنا سکتی ہے, کمرشل ایریا ہونے کی وجہ سے یہاں سے بہت جو ہے نا فائنینشیل فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور آفس باہر شفٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ لاجسٹک جو موومنٹ ہے, جیسے آپ کے فائر بریگیڈ کے ٹرکس آتے ہیں یا ہیوی مشینری آتی ہے, تو جب شہر کے اندر ٹریفک جیم ہو تو پھر اس کی کمیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کی آمد و رفت میں بڑا مسئلہ آتا ہے. تو اگر شہر سے باہر ایسی جگہ دیکھی جائے جیسے کہ میسم کی طرف دیکھا جا رہا ہے, انڈسٹریل زون, اس طرح کی جگہ بھی کو دیکھی جائے, اور یہ بھی ایک پلان ذہن میں رکھا جائے کہ 2, 4, 5 سال میں بلا کے ہم MCB کی بلڈنگ کو بھی اچھی جگہ پہ شفٹ کریں, ایک اچھا سا MC کا آفس بنائیں, اور یہ جگہ چونکہ بازار کے ساتھ ہے, اس کو پارکنگ کا فائدہ اس سے اٹھایا جائے, اور کمرشل جو شاپس ہیں یا پلازا ہیں اس کا فائدہ اٹھا کے وہ ریونیو MC کا ہی بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ سب دوستوں کا بڑا مشکور ہوں, آپ کافی دیر سے انتظار بھی کر رہے تھے, اور اپنی قیادت کا, گجرات کی انتظامیہ کا اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. بہت شکریہ. میں بلا تحیر اب ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ورک صاحب سے ملتمس ہوں دعائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. جناب ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. تمام آئے ہوئے بیٹھے حاضرین اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مہمان قائدین, سب کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے تو میں تقریباً 1 گھنٹہ جو لیٹ آیا ہوں, مجھے جو ٹائم بتایا گیا تھا اس میں کچھ آفیشیل انگیجمنٹ ایسی تھی جہاں پہ مجبوری تھی, تو میں معذرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے, آپ اتنی گرمی میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اگر ہم بات کریں کسی بھی جگہ کے امن کی, اس کی خوبصورتی کی, سہولیات کی, صفائی کی, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنے کی, تو یہ بات آپ سب لوگ اس یقین کے ساتھ سنیں کہ وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کے ادارے یا افسران صرف وہ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. خوبصورتی ہو شہروں کی, صفائی ہو, سہولیات ہوں, یا آپ لوگوں کو کسی جگہ جا کے خوشی محسوس ہو, جس طرح پارک ہیں یا جوائے لینڈ ہیں یا اس طرح کی چیزیں, یہ تمام چیزیں صرف گورنمنٹ کرے یا ادارے کریں ایسا ممکن نہیں ہے. پوری دنیا میں چیزیں بنتی ہیں تو کمیونٹی پارٹیسپیشن کے ساتھ ہوتی ہیں. گورنمنٹ ایک دفعہ بنا دے گی کوئی چیز, کوئی چوک یا اس کو خوبصورت کر دیں, بار بار اس کی مینٹیننس یا اس کا خیال رکھنا, اس کی سراؤنڈنگ کو صاف رکھنا,
اس کے سائڈوں پہ بسنے والے لوگ اور وہاں پہ بنی ہوئی دکانیں اور پلازے اور جو بھی ہیں ان سب لوگوں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی کہ گورنمنٹ کے ادارے کی ہوتی ہے. سب سے پہلے میں یہی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو فرق نظر آ رہا ہے مجھے، ہم نے تاجران سے بھی میٹنگ کی، ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ لوگ اپنی شاپس اپنے پلازوں میں جو صفائی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کی دکانوں میں جو سارا دن کے کاروبار کے بعد تھوڑا بہت کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا ہے تو اس کو اپنی دکان کے شٹر سے باہر پش کر کے باہر جو نالی نالا جو بھی گزر ہے یا بازار ہے اس میں پھینکنے کی بجائے آپ لوگ اس کو شاپر میں کسی چیز میں پیک کر کے رکھیں، اس لیے کہ اس کو ایزیلی ریموو کیا جا سکے. دوسرا، ہم جو ورکنگ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو پلاسٹک کا شاپر ہے اس کو یہاں پہ اوور آل گورنمنٹ بھی چاہ رہی ہے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بین کر دیا جائے. یہاں کاغذ یا اس سے پہلے کپڑے کی چیزیں آپ سب لوگوں نے دیکھیں، آپ کی فیملیز میں اگر کوئی بازار جاتا تھا سبزی فروٹ کے لیے تو پلاسٹک کی ٹوکری ہوتی تھی یا ایک اسپیشل وہ کین کی ٹوکری ہوتی تھی. یا نئے اب اس دور میں آ گئے ہیں تو کاغذ کے شاپر یا ریپر ہیں. ان کا فائدہ کیا ہے کہ وہ کسی جگہ پھینک بھی دیں گے تو وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. نالے میں پانی میں جائیں گے تو ان کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ کے لیے اتنا پرابلم نہیں بنتے ضرور ہے لیکن اتنا نہیں بنتے. لیکن یہ پلاسٹک کا شاپر اس کو ختم ہونے میں 500 سال لگتے ہیں. یہ جہاں کہیں بھی ہے یہ وہ گندگی ہے جس کو ہم نے ہر صورت کوشش کرنی ہے کہ اپنے شہر سے ریموو کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا خاص اثر پڑے گا ہماری صفائی میں. اب میں آتا ہوں آج جس تقریب میں میں اس وقت کھڑا ہوں، میونسپل کارپوریشن گجرات یہ سنس پارٹیشن جب سے یہ پاکستان بنا ہے یہ اس وقت کا ادارہ ہے. یہ اتنا اہم ادارہ ہے. لاسٹ ایئر جب یہاں گجرات میں آیا ہوں تو مجھے پہلے 2-3 مہینے صرف یہاں ٹینشن ہی نظر آئی. ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. میں نے محلوں میں جا کے گلیوں میں جا کے لوگوں کے دروازے ناک کر کے خواتین سے پوچھا ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو بھی اویلیبل ان فیملی سے پوچھا ہے کہ آپ کی صفائی کرنے کو آتا ہے، آپ کے محلے کی نالیاں صاف ہوتی ہیں. میرے 3-4 مہینوں کی ایک ریسرچ کے بعد جو مجھے سمجھ لگی ہے کہ اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے اور جب کوئی گھر کا باپ اپنے گھر کو پورا فوکس نہ کرے تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بچے نوجوان بھی ہوں تو ان کے بگڑنے کے چانس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہمارے پاس یہاں سی او صاحب آئے، ان کو ایک ہی اسائنمنٹ میں نے دی تھی کیونکہ اس کے بعد میں آج ایم سی میں آیا ہوں. پچھلے 4-5 ماہ میں یہاں نہیں آیا. ایک ہی ٹارگیٹ دے کے بھیجا تھا کہ میونسپل کارپوریشن گجرات میں 100% ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، 1% کرپشن مجھے شکایت نہ ملے، اور جو لوگ یہاں پہ امپلائی ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے وہ جتنی تنخواہ لیتے ہیں گورنمنٹ سے کم از کم اتنا ضرور کام کریں. آج مجھے اس بات کا اعتماد ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ میری بھیجی ہوئی اس ٹیم نے، اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں اور آج اسٹیج پہ کھڑے ہیں، اس کو اس شہر کے جو بڑے ہیں جن کی ذمہ داری ہے، کچھ سیاسی فگر ہیں، ان لوگوں کو ہر چیز دکھائی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے. میں آج شاباشی دینا چاہوں گا پوری ٹیم کو، اس سینیٹری ورکر سے لے کر جو کسی بھی محلے میں جا کے صفائی کر رہا ہے، وہاں کی نالیاں صاف کر رہا ہے. اب مارننگ میں گزرتا ہوں تو میں کھڑا ہو کے ان کو شاباشی دیتا ہوں جہاں بھی وہ مجھے نظر آتے ہیں. تو میری طرف سے شاباشی ہے اسپیشلی ان سینیٹری ورکرز کے لیے، ان کے سپروائزرز کے لیے، اور ان کے اوپر جو ہمارے سینیٹری انسپیکٹرز ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایم او ہمارے سروسز جو ہیں احسان صاحب، اور پھر الٹیمیٹلی سب کو ساتھ لے کر چلنے والے اور ہر ایک کے ساتھ سی او ایم سی گجرات ملک ابراہیم صاحب. اس لیے کہ یہ دیکھیں ان لوگوں نے اپنا کام کرنا ہے، تنخواہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آئے ہوئے حضرات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے جو اسپیشلی ہماری ہر محفل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا دل سے مشکور بھی ہوں کہ ہمارے پیغام کو یہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں. یہ پبلک کا بھی کام ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل کے کریں.
खूबसूरती भी बढ़ेगी और सफाई भी बढ़ेगी। आखिर में मैं स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने मलिक इब्रार साहब की कॉल पे और हमारी एक जो साफ़ और साफ़ सुथरा गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कमेटी बनी और हमने कोशिश की कि गुजरात को साफ करें। ठीक है, हमारे पास उस वक्त फंड्स नहीं थे, तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस ज़िले में और इस शहर में इतने हीरे हैं कि उनको सिर्फ ढूंढ के बताना पड़ता है कि ये काम करे, कि मिनट नहीं लगाते कि वो अच्छा काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों का दिल से मशकूर हूँ जिनको जो भी काम बताया गया उन्होंने खूबसूरती के लिए हो, सफाई के लिए हो। ये मॉन्यूमेंट बन जाने, थोड़े हों या ज़्यादा हों, पैसे लगते हैं और इस काम के लिए बंदे का हौसला होना चाहिए। इस शहर में बड़े हीरे हैं जिनको शहर की खूबसूरती के लिए रिक्वेस्ट की गई। सीओ साहब जिससे भी बात करते हैं मुझे बताते हैं कि सर वो बंदे ने कहा कि मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया, जिससे भी बात की। तो इस बात से मैं इतनी खुशी हुई है कि ये लोग खुद अपना शहर जो है वो खूबसूरत कर लेंगे। तो मैं उन लोगों का जिन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनवाए हैं, इसमें हेल्प की है, जो प्रिंस चौक का भी इन प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह लग जाएगा, और जो हमारे तिमल चौक में है उसके लिए भी। इससे पहले रिजवान दिलदार साहब यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने जना चौक में जैसा मैंने चाहा उन्होंने वैसा बना दिया जितनी थोड़ी सी उनका भी, और बाकी जो लोग आने वाले दिनों में हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, मैं आज ही उनका भी दिल से मशकूर हूँ। ये आपका शहर है, हमारे जैसे अफसरान आते हैं चले जाते हैं, हम मेहमान हैं यहाँ पे, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं आपके भाई आपके साथ मिल के इस शहर की खूबसूरती, इस ज़िले की खूबसूरती, इसकी सफाई के लिए हमने भी एफर्ट करनी है और आपने भी हमारे साथ इस तरह मिल के रहना है। और इस खुशी को, इस सफाई को, इस खूबसूरती को या आपने इंजॉय करना है या आपके बच्चों ने इंजॉय करना है। तो मैं एक दफ़ा फिर आज आने वाले तमाम लोगों का, अपने उन मुखिर हज़रात का जो हमारी टीम का हिस्सा है, जो खूबसूरती में हमारे साथ पूरा हिस्सा ले रहे हैं, आप सब लोगों का दिल से मशकूर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक साहब। और अभी कॉरपोरेशन की तरफ से ये सारे का सारा क्रेडिट आपको जाता है, जो आपने ये बेड़ा उठाया और उठाया हुआ है, ये इसमें आपकी काविश नज़र आ रही है। और इसी सिलसिला में कॉरपोरेशन अपनी तरफ से कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन ये एक अपना मोनूमेंटल स्टेज जो है वो डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक साहब को, जनाब चीफ ऑफिसर हाफिज अकील साहब, मलिक इब्रार साहब, अबरार भोरा साहब पेश करेंगे। और मैं आपसे जनाब से मंत्री से आए और सर हमारा ये तोहफा कबूल। और ये सारा पब्लिक पार्टनरशिप मियां वैस अहमद फॉर सोसाइटी, उन्होंने अपने गांव को भी खूबसूरत किया है और उन्होंने हमारे कॉरपोरेशन में खूबसूरती के लिए भी हमारी मदद की है। उमर सुहेल भुट्टा साहब, उन्होंने भी इसमें हमारी बहुत जो है वो साहब